السلام علیکم. آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دی بوائے ہو سروڈ ہز ٹرائب. ایک لڑکا جس نے اپنے قبیلے کے لیے کوئی خدمت سر انجام دی. Long, long ago, there was a family of Chippewa tribe who lived in a wigwam in the woods of North America. اب یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے اس علاقے کی یا اس جگہ کی جس کو کہ آج کل یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی چھوٹی سی تاریخ جلدی سے بیان کر دیتا ہوں کہ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں پہ کہ جو لوگ رہتے تھے ان کو آج ہم نیٹو امریکنز کہتے ہیں. تو وہ قبائلی زندگی گزارا کرتے تھے اور ان کے کچھ خاص ٹریڈیشنز تھے، کچھ خاص طریقے سے رہتے تھے جو کہ ہم لوگوں سے کافی مختلف ہے. ٹھیک ہے، انہی میں سے کچھ ٹریڈیشنز کا یہاں ذکر ہوگا، کچھ رسموں کا ذکر ہوگا یہاں پہ. ان کے رہنے سہنے کا انداز بھی بالکل ہم سے کافی مختلف سا تھا، اور بہت عرصے تک دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی جگہ ہے جہاں کچھ انسان بستے ہیں. وہ تو اتفاق سے یہ زمین جو ہے وہ دریافت کی گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یورپ سے لوگوں نے یہاں پہ خوب حملے کر کے اور یہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان کو مار بھگایا اور بہت ان کے ساتھ ظلم وغیرہ ہوا. پھر آخرکار یورپینز نے یہاں پہ اپنا تسلط جما لیا تھا، اور ہوتے ہوتے پھر یہاں کے مختلف ٹکڑے ہوئے اور مختلف ملک بنے، جن میں سے ایک امریکہ بھی بنا اور کینیڈا بھی بنا اور میکسیکو بھی بنا. ٹھیک ہے، تو اس تفصیل میں نہیں جا رہے، بلکہ بس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے یہ پرانے زمانے کی کہانی ہے، اور یہ اس سرزمین کے اصلی باشندے تھے، اصلی باسی تھے اس سرزمین کے. ٹھیک ہے، تو بہت پرانی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے. ایک فیملی تھی جو کہ ایک قبیلے کی تھی، جس قبیلے کا نام تھا چپیوا. جو کہ وہ فیملی رہتی تھی ایک وگویم میں. وگویم کیا ہوتا ہے؟ ان کا رہنے کی ایک ہٹ نما سی جگہ ہوتی تھی. میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وگویمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لکڑی کے بنے ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد جو وہ کپڑا لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی مدد سے تھوڑا سا گرمی سے یا ہوا سے محفوظ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل بیسک سا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا ان کا. تو جنگلوں میں ایک وگویم میں رہتے تھے جو جنگل میں تھا، ایک بر اعظم کے جس کا نام ہے نارتھ امریکہ. تو نارتھ امریکن بر اعظم میں یہ رہائش تھی ان کی. صحیح ہے جی، آگے چلتے ہیں. مدر اینڈ فادر، بردرز اینڈ سسٹرز were all very happy and contented. امی ابو بہنیں بھائی سب بہت ہی خوش تھے اور بہت مطمئن تھے. For they loved the good things of the earth. کیونکہ ان کو زمین پہ پائی جانے والی تمام اچھی چیزیں بہت پسند تھیں، ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ محبت کرنے والے لوگ تھے. They loved the sunshine, the forests and the cool springs of water. ان کو بہت پسند تھی دھوپ، جنگل اور پانی کے جو ٹھنڈے ٹھنڈے جھرنے ہوتے تھے. But they were often cold and hungry. لیکن اکثر وہ بھوکے بھی ہوتے تھے اور ان کو ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی تھی. For at this time the Chippewa people did not know. کیونکہ اس زمانے میں at this time، وہ جس زمانے کی بات ابھی کر رہے ہیں، اس زمانے میں چپیوا کے جو ٹرائب کے لوگ تھے ان کو نہیں آتا تھا. کیا نہیں آتا تھا؟ about growing corn. ان کو کارن کی فصل، بھٹے کی فصل، مکئی کی فصل اگانی نہیں آتی تھی. یعنی یوں کہہ لیں آسانی کے لیے کہ ان کو یہ نہیں آتا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنے لیے فصل اگا سکتے ہیں، خود سے بیج بوئیں گے، خود سے پودے اگیں گے، ان پودوں کو اپنی مرضی سے ہم کاٹ کے اپنے لیے بہت سارا اناج اگا سکتے ہیں. اگر ہم 100 لوگ ہیں تو ہم 100 لوگوں کے حساب سے اناج اگا لیں، اگر ہم 1000 لوگ ہیں تو 1000 لوگوں کے حساب سے اناج اگا لیں. جیسے کہ آج کل دنیا کا طریقہ ہے کہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے حساب سے اناج اگایا جاتا ہے ہر ملک میں، یا جن ملکوں میں اناج اگانے والی زمین ہوتی ہے وہاں پہ. تو اس زمانے میں ان کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو مکئی اگانا کیوں نہیں آتا تھا؟ کیونکہ مکئی بعد میں جا کے اس علاقے کی مین فصل بن گئی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو مکئی سے تعبیر کیا. ورنہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ ان لوگوں کو کھیتی باڑی نہیں آتی تھی، مکئی وغیرہ اگانا نہیں آتا تھا کہ فصل کیسے اگتی ہے. Instead they lived only by hunting. اور اس کے بجائے وہ صرف شکار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے. یعنی کھانے پینے کی جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ شکار کیا کرتے تھے.
اب شکار کرنا آسان کام نہیں ہوتا، روزانہ ہی نکلنا پڑے گا آپ کو، یا ہفتے میں 2-3 دفعہ نکلنا پڑے گا آپ کو. شکار ملا تو ملا، نہیں ملا تو بھوکے رہیں گے. Now when boys of this tribe reached the age of 14, it was the custom for them to go into some lonely place without food so that they could be alone for several days and think about the life which lay ahead of them. اب یوں ہوتا تھا کہ جب اس قبیلے کے لڑکے 14 سال کی عمر کو پہنچتے تھے تو ان کا ایک کسٹم تھا، ایک رواج تھا کہ وہ چلے جاتے تھے کسی تنہائی والی جگہ پہ جہاں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، کھانے کے بغیر، تاکہ وہ وہاں پہ تنہا رہ کر کئی دن تک تنہا رہیں اور سوچیں زندگی کے بارے میں کہ آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے. وہ مشکل لمحات گزاریں اور یہ احساس کریں کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اب وہ کھلندڑا پن، وہ لاؤ والی پن ہمیں نہیں آگے کام آئے گا، بلکہ آگے زندگی ایک مشکل زندگی ہونے والی ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں سوچنے کے لیے وہ وہاں جایا کرتے تھے. The time came for the eldest son of the family to carry out this custom. اب وقت آیا کہ ان کے گھر کی جو سب سے بڑی فیملی تھی، ان کے گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا، کہ وہ اس رواج کو پورا کرے، اس رسم کو پورا کرے. Come with me, my son. میرے ساتھ آؤ میرے بیٹے، said his father. اس کے ابو نے کہا. The two of them walked far into the woods together. وہ دونوں ایک ساتھ جنگل میں کافی دور تک ساتھ نکل گئے. There the father built a little wigwam for his son. وہاں ان کے جو والد تھے، جو ابو تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک چھوٹا سا wigwam بنایا. آسان ہوتا ہے بنانا، لکڑیاں سیدھی سیدھی کھڑی کرو، اوپر سے ان کو رسی سے باندھ دو اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وپڑا ڈال دو. You will be here for 7 days without food. تم یہاں پہ 7 دن تک کھانے کے بغیر رہو گے. He told the boy. اس نے اپنے لڑکے سے، اپنے بیٹے سے کہا. At the end of that time I will return for you and bring you food. جب یہ وقت ختم ہوگا تو میں تمہارے پاس واپس آؤں گا، تمہارے لیے کھانا لاؤں گا. While you are here you should pray to the great spirit that he will send you a gift for the whole tribe. جب تک تم یہاں پہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم دعا مانگو، وہ جو عظیم اسپرٹ ہے، عظیم روح ہے، اس سے دعا مانگو کہ وہ تمہارے لیے کوئی تحفہ بھیجے، اور وہ تحفہ ہو جو کہ تم پورے کے پورے قبیلے کے لیے تحفہ ہو. اب یہ آپ بات سمجھتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں نا کہ مختلف دنیا کے لوگ مختلف طریقے سے مذہب پہ عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے کچھ عقائد ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے کچھ عقائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کا جو عقیدہ تھا، تو ہم اس تحقیق میں، اس کے گہرائی میں نہیں جاتے کہ عقیدہ صحیح کس کا اور صحیح کس کا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ تھا وہ کیا تھا کہ کوئی گریٹ اسپرٹ ہوتا ہے جو کہ ان سب کو لک آفٹر کرتا ہے. تو اگر گریٹ اسپرٹ خوش ہو جائے گا تو ان کو کوئی تحفہ ملے گا. تو یہ اس نے کہا کہ 7 دن تک وہاں تم تنہائی میں گزارو اور اس گریٹ اسپرٹ سے دعا مانگو، تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی تحفہ ملے جو ہمارے پورے قبیلے کے کام آ سکے، کوئی ایسی بات پتہ چلے، کوئی ایسا راز بتایا جائے. Left alone, جب اکیلا ہو گیا وہ لڑکا, the boy sat for a while and thought what should he pray for during this week's fast. تو لڑکا وہاں بیٹھا اور سوچنا شروع کیا اس نے کہ میں کس چیز کے بارے میں دعا مانگوں، دعا میں کیا مانگوں اس پورے ایک ہفتے کے روزے کے دوران. ویکس فاسٹ، ہفتے کے روزے کے دوران. Perhaps he should pray that his tribe would win glory in battle. شاید اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس کے قبیلہ جو ہے وہ جنگ میں کوئی زبردست فتح حاصل کرے. اور should he pray that they would enjoy good hunting. یا شاید اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ خوب اچھا شکار ملے. اور be sent great wealth، یا پھر ان کو بہت ساری دولت مل جائے کہیں سے، ان کے پاس بھیج دی جائے. No, he thought. نہیں، اس نے سوچا. He would ask only that life for his tribe be made in some way a little less hard. اس نے سوچا کہ میں مانگوں گا یہ بات کہ میرے قبیلے کے لیے زندگی جتنی مشکل ہے اس سے کچھ کم مشکل کر دی جائے، یعنی تھوڑی آسانی ہو جائے. And so he began to pray to the great spirit. تو پھر اس نے دعا مانگنی شروع کر دی اس عظیم اسپرٹ سے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. A day passed and another. The boy continued to pray and he ate nothing. ایک دن گزر گیا اور پھر ایک اور گزر گیا. بچے نے جاری رکھا اپنا دعا مانگنا اور اس نے کچھ نہ کھایا. By the time the third day came, he was weak from lack of food. جب تیسرا دن آیا تو وہ کھانے کی کمی کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا تھا.
All he could do now was to lie inside the wigwam in a kind of dream. اب جو وہ کر سکتا تھا وہ بس یہ تھا کہ وہ پڑا رہتا تھا اس وگویم کے اندر کچھ اس حالت میں جیسے کہ خواب کی سی حالت ہو. سمجھ نہیں آ رہا تھا کب جاگ رہا ہوں کب سو رہا ہوں, کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے. آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھائی رہتی تھی. تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے ساتھ کہ اس وقت اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے, اس وقت جو کچھ بھی چل رہا ہے میں بے ہوش ہوں کہ جاگ رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں کہ حقیقت ہے. ایسی سی کیفیت میں آ گیا تھا وہ کمزوری کے باعث. All at once the curtains of the wigwam parted. اور پھر اچانک سے جو جہاں سے داخل ہوتے ہیں جس راستے سے وگویم میں, وہاں پہ کچھ پردہ سا جو کپڑا ڈلا ہوتا ہے وہ بیچ میں سے پارٹیڈ ہوتا ہے, راستہ ہوتا ہے اس میں گھسنے کا, تو وہاں سے کپڑا ہٹا. جو کرٹن تھے جو پردے نما ڈلے ہوئے تھے وگویم کے اوپر وہ ہٹے, وہ سامنے سے ہٹائے گئے. اینڈ اے ینگ وارrior entered, اور ایک نوجوان جنگجو جو ہے وہ داخل ہوا. The plumes of his head dress were green. وہ جو اس نے سر پہ کچھ سجائے ہوئے تھے پر وہ سبز رنگ کے تھے. And so were his moccasins and his cloak. اچھا یہ کیا ہوتے ہیں بھی دکھا دوں میں آپ کو. تو دیکھیں یہ ہوتے ہیں moccasins, یعنی جس کو ہمارے یہاں بعض لوگ موکیشنس بھی کہتے ہیں. وہ جوتے جو کہ فلیٹ ہوتے ہیں, فلیٹ باٹم کے جوتے ہوتے ہیں نا, عام طور پہ اس میں لیس بھی نہیں ہوتا اس کو باندھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے جو پر تھے اس کے سر پہ جو سجا ہوا تھے وہ بھی ہرے تھے, اور اس کے جو موکسنس اور اس کا جو کلوک تھا اس کے جوتے اور اس کا چوغا وہ بھی ہرے تھے. When he spoke, his voice was like the rush of the wind through the trees. جب اس نے بولا, جب اس نے بات کی تو اس کی آواز ایسی تھی جیسے کہ تیزی سے ہوا چل رہی ہو درختوں کے درمیان سے, کچھ ایسی سی آواز لگ رہی تھی. تو مطلب کوئی نارمل چیز نہیں تھا, وہ کوئی اور ہی چیز تھا. The great spirit has heard your prayers. وہ عظیم روح نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں. The warrior said to the boy. اس جنگجو نے اس لڑکے سے کہا, I have come to test your courage. میں آیا ہوں کہ تاکہ میں ٹیسٹ کر سکوں کہ تم میں کتنی ہمت ہے, تمہاری ہمت کا امتحان لے سکوں. Stand up, کھڑے ہو جاؤ.